حضرت ابراہیم بن ادہم آپ بلخ کے بادشاہ تھے. کون تھے آپ؟ بلخ کے بادشاہ تھے آپ. تو آپ ایک رات اپنی چھت کے نیچے آرام فرما رہے تھے, اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ چھت کے اوپر کچھ آہٹ نکلتی ہوئی نظر آتی ہے, آہٹ سنائی دیتی ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم بڑے سخت الفاظ کے اندر کہتے ہیں, کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس چھت کے نیچے کون آرام فرما رہا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ بلخ کا بادشاہ اس چھت کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور تیری ہمت یہ کہ تو میری چھت پر چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ آواز آتی ہے اوپر سے, اے ابراہیم بن ادہم, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں چھت پر. کیا کہا؟ کہ میں اپنے اونٹوں کو چھت پر ڈھونڈ رہا ہوں. جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ کو تعجب ہوا اور آپ نے کہا کہ کوئی چھتوں پر بھی اونٹ ٹہلا کرتے ہیں, کوئی چھتوں کے اوپر بھی اونٹ آیا کرتے ہیں. تو وہ شخص آواز دیتا ہے کہ جب چھتوں پر اونٹ نہیں ٹہلا کرتے, جب چھتوں پر اونٹ آیا نہیں کرتے, تو کوئی نرم بستروں پر لیٹ کر بھی ولایت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو سوچتا ہے کہ میں بستر پر لیٹا رہوں. یہ جو آرام, جو نرم نازک بستر ہے, ہم اور آپ بڑے نرم اور بستر لے کر آتے ہیں. تو سوچئے جو بادشاہ ہو تو اس کے لیے تو سب سے بہترین جو روئی ہوگی اس کا بستر بنایا جائے گا, جو سب سے زیادہ کاسٹلی روئی ہوگی اس کا بنایا جائے گا, جو سب سے زیادہ ملائم مٹیریل ہوگا اس سے اس کے لحاف اور تکیے اور گدے بنائے جائیں گے. تو سوچتا ہے تو کہ ان نرم نازک گدوں پر لیٹ کر تیرے کو ولایت کا مرتبہ مل جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ مضطرب ہو گئے, وہ پریشان ہو گئے. رات جیسے تیسے کر کے گزرتی ہے, گزرنے کے بعد دربار لگتا ہے, دربار لگنے کے بعد سارے وزیر موجود ہیں, اور بھی لوگ موجود ہیں. آپ آتے ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ مضطرب ہیں, آپ تخت پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں سامنے سے ایک ایسا شخص آتا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو اس کا رعب, اس کا دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنے دربار میں لوگ ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کوئی بات کر سکے, کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کچھ کہہ دے. وہ ڈائریکٹ تخت کے پاس آتا ہے. تخت کے پاس آنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, تو ہے کون اور ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس سرائے خانے میں کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ میں اس سرائے خانے میں کچھ دن رکنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن ادہم کو جلال آ جاتا ہے کہ تم نے میرے محل کو, تم نے میری کوٹھی کو کیا کہہ دیا؟ سرائے کہہ دیا. آج آپ ہی سے آ کے کوئی کہہ دے, آپ کے گھر میں انٹری کرے اور ادھر ادھر دیکھ کر کہے کہ میں اس سرائے میں رکنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے. وہ کہیں گے تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے اپنے خون پسینہ بہا کر اس گھر کو تیار کیا ہے, میں نے اپنے لہو کو گرا کر سینے میں بدل کر میں نے اپنے لہو کو بہایا ہے, اس کے بعد اس گھر کو تیار کیا ہے, اور تو اس کو سرائے کہتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی والی بات کی. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم ذرا ایک بات مجھے بتلا. تو حضرت ابراہیم نے کہا پوچھ, کہ جس تخت پر تو بیٹھا ہے اس تخت پر تجھ سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ اس تخت پر تجھ سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے والد بیٹھے تھے. بولے اس سے پہلے میرے دادا, اس سے پہلے بولے پردادا. بولے ایسے پیڑھیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تیرے بعد کون بیٹھے گا؟ تو آپ نے کہا کہ میری اولاد بیٹھے گی, اس کے بعد اس کی اولاد بیٹھے گی. تو اس شخص نے کہا کہ بتا, جب ایک تخت ہے اور بیٹھنے والے اتنے گزر گئے تو یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے بتا؟ ارے بھائی سرائے ہوتا کیا ہے کہ آدمی ٹھہرے اور نکل جائے اور اس کی جگہ کوئی اور آ جائے. مسافر خانوں کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک دن رکے دوسرے دن کوئی چلا جائے, یا 2 دن رکے تیسرے دن چلا جائے. تو انہوں نے یہی والی بات کی کہ جب تیرا باپ نہ رک سکا, جب تیرا دادا نہ رک سکا, تیرا پردادا نہ رک سکا, تو تو بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا, تو بھی اس تخت پر ہمیشہ نہیں رہے گا, تو بھی چلا جائے گا. تو یہ سرائے یہ ہے. یہ بات کہہ کر وہ چلا جاتا ہے. جانے کے بعد جب یہ وہ بات سنتے ہیں تو اور پریشان ہو جاتے ہیں. رات کا واقعہ ذہن میں تھا, اب یہ بات کہہ دی ہے, پھر
परेशान हो गए तो वो तख्त पे से उठते हैं, उठने के बाद बाहर जाते हैं, बाहर जाके इधर उधर देखते हैं तो वो नजर नहीं आते हैं, अचानक वो नजर आ जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और उससे पूछते हैं बता, बात तो बता कि तू है कौन, बात तो बता तू आखिर है कौन। तो वो कहते हैं कि मैं हजरत खिज़्र हूँ। सुभान अल्लाह, मैं हजरत खिज़्र हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो गैब से आवाज आती है कि इब्राहिम कब तक इस दुनिया के पीछे भागते रहोगे, कब तक इस दुनिया के पीछे लगे रहोगे, अभी भी वक्त है, नींद से बेदार हो जाओ और रब की बारगाह में आ जाओ। क्योंकि जब तक इंसान, याद रखना एक बात मैं अर्ज कर दूं, जो इंसान इबादतों से दूर है, जिक्र इलाही से दूर है, वो हकीकत में सो रहा है। आंख खोलने का मतलब जागना नहीं होता है, आंख खुली रखने का मतलब जागना नहीं होता है। इंसान सोया हुआ है और जब ऐसा इंसान मरेगा और कब्र में जब उसको फरिश्ते उठाएंगे तो वो डर जाएगा, वो चौंक जाएगा, बोले ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन बुजुर्गों से अपनी जिंदगी के अंदर नसीहत हासिल कीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने जब वो आवाज़ सुनी तो आपने अपने तख्त को छोड़ दिया, आपने अपने राज को छोड़ दिया और जिक्र इलाही में मशगूल हो गए और एक अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे बनते हुए नजर आए।